آج 10 رجب 1441 ہجری 6 مارچ 2020 عیسوی کو میں آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے مقرب اور اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کی جو صفات لے کر چل رہا ہوں اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک صفت بیان کروں گا جو قرآن نے بیان فرمائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، سورۃ الانفال ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کی خوبیوں میں سے ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل جو ہیں وہ ڈر جاتے ہیں، ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں۔ دلوں کی سختی، اس کے اسباب، یہ ایک بڑا طویل موضوع ہے اور یقیناً جمعے کی ان گنی چنی گھڑیوں میں اس موضوع پر تفصیل کے ساتھ تو بات نہیں ہو سکتی، لیکن میں ان تھوڑے سے لمحات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کی خدمت میں یہ بات ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ دلوں کی سختی کا سب سے بڑا سبب جو میں نے دیکھا وہ اللہ تعالیٰ کے دین سے عملی طور پر دوری ہے۔ ہم نے دین کو ثانوی حیثیت رکھی ہے۔ ہمارے نزدیک دین کی اہمیت نہ ہونے کے برابر ہے، اور جب ہم دین کو اہمیت نہیں دیں گے اس کا سیدھا سادہ مطلب ہے کہ ہم نے اس دنیا کے ساتھ دل لگا لیا، ہمیں اپنی عاقبت کی، اپنی آخرت کی ذرا برابر بھی فکر نہیں۔ ایک مثال، ہم لوگ بڑے شوق کے ساتھ اپنے گھروں میں، اپنی گاڑیوں میں، اپنی دکانوں میں خاص طور پر صبح صبح بیت اللہ کی تلاوت لگاتے ہیں۔ کلچر ہے نا ہمارا، سارا دن بے شک دبا کے گانے چلتے رہیں لیکن صبح صبح وہاں پر قرآن کی تلاوت لگے گی۔ کبھی آپ لوگوں نے اس بات پہ غور کیا کہ بیت اللہ اور مسجد نبی کے امام، حرمین شریفین میں قرآن سنانے والی وہ پاکیزہ روح ہیں، اچانک قرآن پڑھتے پڑھتے یکدم وہ لوگ رونے لگتے ہیں؟ اور یہ چیز آپ نے سنی ہوگی، میں نے سنی بھی ہے اور اپنی آنکھوں سے دیکھی بھی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ وہ قرآن پڑھتا، حالانکہ میں آپ کو بتا دوں کہ مصلی پر کھڑے ہونا اتنا آسان کام نہیں ہوتا۔ جو آدمی ممبر پر یا مصلی پر کھڑا ہوتا ہے نا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس کا دماغ عام آدمی کی نسبت کتنی تیز رفتاری کے ساتھ کام کر رہا ہوتا ہے۔ اس نے حفظ کا بھی خیال رکھنا، اس نے تجوید کا بھی خیال رکھنا، اس نے تلفظ کا بھی خیال رکھنا، اس کے ذہن میں یہ بات بھی موجود ہے کہ میں نے اس رکعت میں اتنی آیات مبارکات پڑھ کے رکوع کرنا ہے۔ اسے اس بات کا بھی احساس ہے کہ میں قرآن مجید پڑھتے پڑھتے کہیں بھول نہ جاؤں، میرے پیچھے کتنے لوگ ہیں جو کہ توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں، ان میں کتنے قرآن کے حافظ ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اگر بیت اللہ کا امام، مسجد نبوی کا امام قرآن پڑھتے پڑھتے یکدم وہ رونے لگتا ہے، وجہ اس کی کیا ہے؟ سبب اس کا کیا ہے؟ اسے قرآن سمجھ میں آتا ہے، اسے اس بات کا پتہ ہے کہ میرے اللہ نے اس آیت مبارکہ میں مجھ سے مخاطب ہو کر کیا فرمایا۔ آج ہمارے دلوں پر قرآن اثر کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ ہمیں اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ رب کائنات نے ہمیں یہاں پر بتایا کیا ہے۔ میں آج آپ کے لیے کچھ تاریخی واقعات حوالوں کے ساتھ لے کر آئے ہوں جن سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب قرآن پڑھتے یا سنتے تو ان کی کیفیت کیا ہوتی؟ قرآن مجید کی ایک آیت ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی سے کہتے ہیں کہ آپ قرآن پڑھو۔ صحابی کہتے ہیں آقا اقرأ علیک وعلیک انزل، آپ پر یہ قرآن نازل ہوا تو میری کیسے جرأت ہے کہ میں آپ کے سامنے اس قرآن کو پڑھ جاؤں؟ آپ نے فرمایا میں سننا پسند کرتا ہوں۔ اس سے کیا پتا چلا کہ قرآن سننا بھی نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم تھا، عربی زبان میں کہتے ہیں الامر فوق الادب، کہ حکم کا درجہ ادب و احترام سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں میں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، سورۃ النساء پڑھ رہا تھا، یہ آیت مبارکہ میں نے پڑھ دی فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لے کر آئیں گے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان سب پر گواہ کے طور پر لے کر آئیں گے۔ صحابی کہتے ہیں میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، آپ کی آنکھوں سے آنسو ہو رہے تھے۔ آگے بڑھیے، امام ابن سعد نے طبقات میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے ابو عبیدہ بن جراح، جن کے بارے میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان لکل امۃ امینا، ہر امت کے لیے ایک امین ہوتا ہے، وامین هذه الامۃ ابو عبیدہ بن الجراح، میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ نبوت کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہو رہے ہیں۔ اور پھر یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ بدری صحابی ہیں، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا اے اہل بدر، رب کائنات کی طرف سے خوشخبری سن لو کہ تم جتنے بھی غزوہ بدر کے اندر شامل ہوئے سارے کے سارے جنتی ہیں۔ لیکن یہ خوشخبری اپنی جگہ، طبقات ابن سعد میں لکھا ہے کہ اکثر و بیشتر یہ لفظ بولا کرتے تھے وَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ كَبَشًا فَيَذْبَحُنِي أَهْلِي فَيَأْكُلُونَ لَحْمِي وَيَحِسُّونَ مِرَقِي، اے کاش، حساب و کتاب کا مجھے اتنا ڈر ہے کہ اے کاش کہ میں ایک دمبا ہوتا جس کا مالک اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت کھا جاتا اور اس کا شوربہ جو ہے وہ پی جاتا، مجھے قیامت کے روز اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو کر جواب نہ دینا پڑتا۔ اور یہ بات کہتے ہوئے اکثر و بیشتر ان کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے تھے۔ اور پھر اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا ہوا، ایک دن درخت کے اوپر چڑھے تو پتلی پتلی پنڈلیاں تھیں نبی علیہ السلام کے صحابی کی، تو صحابہ اکرام ہنسنے لگے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام سے پوچھا بما ضحکتم، ہنستے کیوں ہو؟ کہا بدقت ساقیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیاں اتنی پتلی ہیں کہ ہمیں دیکھ کر ہنسی آ گئی۔ اب نبوت کی زبان سے اپنے صحابی کی بات سنیے، کیا فرمایا؟ فرمایا تم آج اس کی پتلی پنڈلیوں کو دیکھ کے ہنس رہے ہو، اللہ کی قسم قیامت والے دن ایک پلڑے میں یہ دونوں پنڈلیاں رکھی جائیں گی، دوسرے پلڑے میں دونوں جہان رکھے جائیں گے، میرے عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیاں دونوں جہانوں سے زیادہ وزنی ہوں گی۔ لیکن یہی عبداللہ بن مسعود کیا کر رہے ہیں؟ آنسو بہا رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ لو تعلمون ذنوبی ما وطئ عاقبی اثنین ولا حثیتم التراب علی رأسی۔ نبی علیہ السلام کا صحابی ہے لیکن کہتا کیا ہے؟
اے لوگو اگر تمہیں میرے گناہوں کا پتہ چل جائے تو اتنی بڑی امت میرے پیچھے چل رہی ہے، 2 آدمی بھی میرے پیچھے نہ چلیں اور تم لوگ مٹی اٹھا کے میرے سر میں پھینک دو۔ وَلَدِدْتُ أَنَّ اللَّهَ غَفَرَ لِي ذَنْبًا مِّن ذُنُوبِي، میں روتا ہوں اللہ کے سامنے، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دینا۔ اور یہ روایت کہاں ہے؟ امام حاکم نے مستدرک میں اور امام فسوی نے اسے معرفت و تاریخ کے اندر درج کیا ہے۔ اور بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، سیدنا علقمہ بن ابی وقاص راوی ہیں، فرماتے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن سورہ یوسف کی تلاوت کی۔ خلیفہ بھی تھے، امام بھی تھے، نماز پڑھا رہے ہیں، سورہ یوسف کی تلاوت کر رہے ہیں، اور سورہ یوسف کی تلاوت پڑھ کرتے کرتے آخری آیات مبارکات پر پہنچے، اور جب آخری آیات مبارکات پر پہنچے تو وہیں پہ ہچکیاں لے لے کر رونے لگے۔ قرآن ہے نا، ابتدا میں نے آیت کیا پڑھی؟ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، ایمان والوں کی ایک نشانی یہ ہے جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں۔ قرآن پڑھا، رونے لگے۔ اور پھر لکھنے والے لکھتے ہیں کہ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری گھڑی آئی ہے، پیٹ میں ایک بدبخت نے خنجر مارے۔ امام ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں اور امام بہقی نے سنن الکبریٰ بہقی میں اس روایت کو نقل فرمایا۔ کہتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بذات خود سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ اب دیکھیے یہ بھی ایک تربیت کا انداز ہے۔ وہاں جا کر تکلیف کا نہیں پوچھا، طبیب نے کہہ دیا تھا کہ امیر المومنین بچ نہیں سکیں گے۔ کیا کہا؟ ابشر یا امیر المومنین، کیا بات ہے؟ کہا امیر المومنین دنیا سے پریشان ہو کر نہ جانا، خوش ہو کر جائیے۔ کس لیے؟ اللہ تعالی نے آپ کے دور خلافت میں سلطنت اسلامیہ کو وسیع کر دیا۔ وَأَوْسَعَ بِكَ الرِّزْقَ، رب کائنات نے آپ کی وجہ سے مسلمانوں پر رزق کے دروازے کھول دیے۔ وَأَظْهَرَ بِكَ الْحَقَّ، اور آپ کے لیے، آپ کی وجہ سے رب کائنات نے حق کو نمایاں کر دیا۔ وَدَافَعَ بِكَ النِّفَاقَ، آپ کی وجہ سے رب کائنات نے نفاق کو، منافقت کو ختم کر دیا۔ لیکن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں عبداللہ بن عباس صرف مجھے ایک بات بتا دو، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو؟ یہ بات کہتے ہوئے کلیجہ کانپ جاتا ہے۔ کہا اے ابن عباس کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میرا اللہ مجھے جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا؟ یہ فکر تھی۔ آج اللہ کی قسم یہ ہمارے پاس یہ فکر نہیں ہے۔ اکثر و بیشتر ایک حدیث آپ کو سنایا کرتا ہوں، آج پھر سنا دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہ، جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے، اپنا حق چھوڑ دیتا ہے، رب کائنات اسے اس سے بہتر عطا فرمائیں گے، چاہے اس دنیا میں اور چاہے اللہ کی جنت میں۔ یہاں کے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو کبھی سنجیدگی کے ساتھ لیا ہی نہیں ہے۔ اور اٹھائیے سیر اعلام النبلاء، امام اوزاعی حدیث کی اکثر کتابوں میں جن کا نام ملتا ہے، ایک خاتون صبح صبح ان کے گھر آتی ہے اور دیکھا کہ جائے نماز گیلا ہے۔ امام اوزاعی آپ لوگ نہیں جانتے، میں جانتا ہوں ایک حدیث کا طالب علم ہونے کے ناطے،
کہا شاید بچے نے یہاں پیشاب کر دیا، کہا یہاں بچے نے پیشاب نہیں کیا، یہاں پر میرے شوہر نے رات بھر اللہ کے حضور سجدہ کیا ہے اور روزانہ ان کے جائے نماز کی یہی حالت ہوتی ہے۔ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے ان کے دل جو ہیں وہ نرم پڑ جاتے ہیں، اور جب دل نرم پڑتے ہیں نا، تو ابھی جو تھوڑی دیر پہلے میں نے حدیث آپ کو سنائی، اس مناسبت سے ایک واقعہ بھی سنا دوں جو اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے، ذرا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا اور آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک گھوڑا خریدتے ہیں خلیفہ وقت ہونے کے ناطے، گھوڑا خرید کر گھر چلے گئے، گھر جا کے پتہ چلا گھوڑے کے اندر بیماری ہے، لمبا سفر نہیں کر سکتا، واپس آئے، آ کر کیا کہا، اس گھوڑے کو پکڑو میں نہیں لیتا، یہ تو بیمار ہے۔ کہا اب یہ بیمار نہیں ہے، یہ بیمار اب ہوا جب آپ نے خریدا تھا اس وقت یہ تندرست تھا۔ کہا کیوں؟ کہا امیر المومنین صاف اور سیدھی بات ہے، میں نے اپنے پیسے لے لیا، آپ نے اپنا گھوڑا لے لیا، اب یہ بیمار ہے، تندرست ہے، زندہ ہے، مردہ ہے، یہ آپ کا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ خلیفہ ہونے کے ناطے میں تجھ پر زبردستی کر سکتا ہوں، فلاں پلاٹ مجھے پسند آ گیا ہے اس پر میں قبضہ کر لوں، نہیں۔ کہا ٹھیک ہے، ہم مدینہ کے قاضی شرح کے پاس چلے جاتے ہیں، ان لوگوں کی سیرت پڑھنے کی ضرورت ہے۔ قاضی شرح کے پاس جب فیصلہ گیا تو قاضی شرح نے دونوں طرف کی بات سنی، کہا امیر المومنین آپ اس معاملے میں حق پر نہیں ہیں۔ کہا وہ کیسے؟ کہا کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور یہ حدیث مضبوطی سے ذرا تھام لینا۔ کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، سودا لینے والا واپس کر سکتا ہے، سودا بیچنے والا واپس لے سکتا ہے، کب تک؟ جب تک دونوں اکٹھے کھڑے ہیں۔ لینے والا اپنے گھر چلا گیا، بیچنے والا اپنے گھر چلا گیا، اب سودا واپس نہیں ہو سکتا، یہ کس کا فرمان ہے بھائی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف یہ کہ اس فیصلے کو قبول کیا، بلکہ اس فیصلے کی بنیاد پر قاضی شرح کو قاضی القضاء چیف جسٹس کا عہدہ دے دیا۔ یہ ہے اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ایمان والوں کے دل نرم پڑ جاتے ہیں۔ یہاں تو آج ہم 10 روپے کی خاطر اپنا ایمان فروخت کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں جن کا نام سیدنا تمیم داری ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور صحیح حدیث میں آتا ہے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ صحابی ہیں جو ہر 7ویں دن مکمل قرآن مجید ختم کر دیا کرتے تھے۔ کس قدر عظمت والی بات ہے، لیکن سننے والے بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رات کو کھڑے ہوتے ہیں، رات کے کسی حصے میں، اور سورۃ الجاثیہ کی 21ویں آیت مبارکہ شروع کر دی، ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما يحکمون۔ وہ لوگ جو برائیاں کرتے ہیں کیا وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم انہیں ان لوگوں کی طرح کر دیں گے جو ایمان لا کر نیک عمل کرتے ہیں؟ ان کی زندگی اور موت کبھی برابر نہیں ہو سکتی، اور بہت برا فیصلہ ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ یہ آیت پڑھتے رہے، روتے رہے، پڑھتے رہے، روتے رہے، یہاں تک کہ اسی آیت کو دہراتے دہراتے ہچکیاں بند گئیں اور فجر کی اذان ہو گئی۔ آج قرآن ہم پر اثر نہیں کرتا۔ آئیے ذرا آگے بڑھتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کون ہیں؟ یہ وہ صحابی ہیں جن کی تربیت ان کے والد محترم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے، اور سنت کے ساتھ کس قدر محبت ہے میرے اور آپ کی سوچ سے بھی زیادہ۔ چھوٹی سی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حج کے سفر پر گئے، راستے میں ایک جگہ رک گئے، جس طرح بندہ پیشاب کے لیے رکتا ہے۔ جب واپس آئے
ساتھیوں نے کہا عبداللہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے نماز پڑھی ہے، نماز سے پہلے وضو کیا ہے، وضو سے پہلے استنجا کیا ہے، یقیناً آپ نے وہاں پیشاب کر لیا ہوگا۔ کہا میں یہاں پیشاب کے لیے نہیں رکا، اصل بات یہ ہے کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب حج کے لیے آیا تھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پیشاب کے لیے رکے تھے، میں سنت کی پیروی کرتے ہوئے رک گیا۔ اب جس آدمی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ اتنا زیادہ پیار ہو، اپنی ایمانداری سے بتائیے اس آدمی کے جنتی ہونے میں کوئی شک و شبہ ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 30واں سپارہ شروع کیا، سورۃ النبا گزری، سورۃ النازعات گزری، سورہ عابسہ گزری، چلتے چلتے پہنچ کے سورۃ المطففین، 6 آیت مبارکہ، یوم یقوم الناس لرب العالمین، یوم یقوم الناس لرب العالمین، وہ دن آنے والا ہے جب تمام کے تمام لوگ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ کہنے لگے اس آیت کو پڑھتے رہے یہاں تک کہ اس آیت کو پڑھتے پڑھتے بے ہوش ہو کر گر گئے۔ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا ذکر کیا جائے ایمان والوں کے دل نرم پڑ جاتے ہیں۔ اور پھر امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں لکھا کہ یہی عبداللہ بن عمر ہیں، ایک دن قرآن کی آیت مبارکہ پڑھ رہے ہیں، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ایمان والے جو ہیں ان کو اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دلوں کے اندر خوف پیدا ہو جانا چاہیے؟ کہنے لگے ایک بار اس آیت کو پڑھا، 2 بار اس آیت کو پڑھا، پڑھتے رہے یہاں تک کہ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ کا قرآن جو ہے وہ اثر کرتا تھا۔ اسی طریقے سے ابھی کچھ دیر پہلے میں نے ذکر کیا سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کون ہیں؟ نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں، نبی علیہ السلام کی سالی کے بیٹے ہیں، اور جن کے لیے نبی علیہ السلام نے بذات خود یہ دعا کی، اللہم فقہہ فی الدین، یا اللہ اس کو دین کی سمجھ دے دے، وعلمہ التأویل، یا اللہ اس کو قرآن کی تفسیر سکھا دے۔ اب جس کے لیے نبی علیہ السلام نے خود یہ دعا کی اس کے جنتی ہونے کے بارے میں کوئی شبہ ہے؟ نہیں۔ آئیے یہی سیدنا عبداللہ بن عباس ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، سورہ قاف جو ہر جمعے میں پڑھتا ہوں، نبی علیہ السلام کی سنت ہے، اس کی 19ویں آیت مبارکہ، وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، اور وہ موت کا جو ایک زلزلہ ہے، موت کی جو سخت گھڑی ہے وہ حق کے ساتھ آنے والی ہے، اور یہ وہ چیز ہے جس کا تم دنیا میں رہتے ہوئے انکار کیا کرتے تھے۔ لکھنے والے نے لکھا کہ جو ہی یہ آیت مبارکہ پڑھی پورے کا پورا جسم بری طرح کانپنے لگا، اور کانپتے کانپتے اللہ تعالیٰ کی زمین پر گر گئے۔ آج واقعات اور بھی بہت سارے ہیں میرے پاس، میں ایسے اسلاف کے واقعات ہیں کہ قرآن پڑھتے پڑھتے اس قدر روتے تھے کہ آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی، قرآن پڑھتے پڑھتے اس قدر روتے تھے کہ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دلوں پر قرآن اثر کرتا تھا۔ آج ہماری بدقسمتی کیا ہے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بیٹوں، میرے بزرگوں، غور کرنے کا مقام ہے۔ آج ہم نے قرآن کو تبرک کی کتاب بنایا، آج ہم نے قرآن کے ساتھ ختم تو پڑھا، آج ہم نے قرآن کو تعویذ بنا کے گلے میں ڈالا، آج ہم نے قرآن کو مردے بخشوانے کا ذریعہ تو بنایا کہ بابا مرتا نے سورہ یاسین پڑھو جلدی مر جائے گا، آج ہم نے قرآن کو عدالتوں میں رکھ کے اس پر قسمیں تو اٹھائیں، لیکن اس قرآن کو کھول کر پڑھا نہیں۔ اور جب ہم نے اس قرآن کو کھول کر پڑھا نہیں، اس کا نتیجہ کیا ہے کہ آج نہ ہمارے گھروں کے اندر قرآن کی وجہ سے برکتیں آئیں، آج ہم نے قرآن کو تعویذ بنانا تو شروع کر دیا۔ وہ کہا، اور ثبوت کا کیا کہا؟ وہ جی قرآن کہتا ہے کہ قرآن شفا ہے، قرآن نے تو شہد کو بھی شفا کہا ہے نا، تو شہد پیٹ میں اتارنے سے شفا ملے گی یا شہد کی بوتل گلے میں لٹکانے سے شفا ملے گی؟
اور بھائیو اس قرآن کو پڑھ کر عمل کریں گے تو تب شفا ملے گی. اس قرآن کو گلے میں تعویذ بنا کر ڈالنے سے شفا نہیں ملا کرتی. تو حاصل کلام یہ ہے، اللہ تعالیٰ کے نیک متقی اور پرہیزگار بندوں کی علامات میں سے ایک بڑی علامت یہ بھی ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا قرآن آ جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان آ جائے، دل نرم پڑ جائیں، اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جائیں. جتنا مرضی نقصان ہو جائے وہ قابل برداشت ہے، لیکن اللہ کے قرآن اور نبی علیہ السلام کے فرمان پر